بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج صدق الله مولانا العلي العظيم. اللہ نے کل کی آیات میں ارشاد فرمایا تھا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے، یعنی حشر و نشر کو ناممکن سمجھتے ہیں، تو اللہ نے اس کا ایک جواب یہ دیا تھا کہ ہر چیز اللہ کے علم میں ہے اور اللہ کو قدرت بھی حاصل ہے کہ وہ انسانی بدن کے ایک ایک ذرے کو جہاں کہیں بھی ہوگا دوبارہ جمع کر کے اس کے اندر زندگی ڈال دیں گے. دوسرا جواب آج کی ان آیات میں اللہ پاک نے دیا کہ جو لوگ دوبارہ زندگی کو ناممکن خیال کرتے ہیں انہیں در حقیقت اللہ کی قدرت کا صحیح اندازہ نہیں ہو رہا ہے. اللہ تو جس چیز کو یہ لوگ ناممکن خیال کر رہے ہیں، اللہ تو اس سے زیادہ اپنی قدرت کے نمونے تمہارے سامنے رکھ کر فرماتا ہے کہ اے مخاطب افلم ينظروا الى السماء، کیا آسمان کو نہیں دیکھتا؟ کیسا بڑا آسمان ہر طرف چھایا ہوا ہے، نہ بظاہر اس کے اندر کوئی کھمبا نظر آتا ہے، نہ آسمان کو کسی چیز کا سہارا حاصل ہے، نہ اتنے بڑے آسمان کے اندر آپ کو کوئی پھٹن نظر آئے گی، اور نہ اتنا بڑا آسمان آپ نے کہیں سنا ہوگا کہ کہیں سے پھٹ گیا. اور تو اور جب رات ہوتی ہے تو اسی آسمان کے اندر ستارے چمکتے ہیں. آسمان کس قدر خوبصورتی کا مظاہرہ کرتا ہے، اور اسی آسمان کے اندر اللہ نے سورج، چاند، نہ جانے کتنے سیارات سے اللہ نے اس آسمان کو سجایا. کیا تم نے دیکھا کہ ستارے آپس میں ٹکرا گئے ہوں، سورج نے اپنا نظام بدل دیا ہو؟ کیف بنیناہا، اللہ نے فرمایا ہم نے کیسے اس کو بنایا، دیکھو. وزیناہا، اور کیسا اس کو مزین کیا، سجایا، سورج، چاند، ستاروں سے. وما لها من فروج، اور اے مخاطب تم اس کے اندر کوئی پھٹن نہیں دیکھو گے. یعنی ایک تو بنانا، ہم اور آپ اگر کوئی چیز بنائیں تو 10-20 سال کے بعد خراب ہو جاتی ہے، لیکن اللہ نے ایسا بہترین بنایا
کہ نہ ریپیئر کرنے کی ضرورت ہے، نہ مینٹیننس کی ضرورت ہے، بنا دیا، بنا ہوا ہے۔ ایک تو بنانا اور اس کے بعد اس کا محفوظ رہنا، یہ دو الگ الگ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اللہ نے فرمایا اپنے دوبارہ پیدا کرنے پر تمہیں تعجب ہو رہا ہے، آسمان قائم ہے تمہارے اوپر، اس کے قائم رہنے پر تو تم نے کبھی تعجب نہیں کیا۔ اور تو اور جس زمین پر تم چلتے ہو، وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا، اس کو دیکھو ہم نے کیسے پھیلایا، وَأَلْقَيْنَا فِيهَا، اور دیکھو ہم نے اس کے اندر کیسے پہاڑوں کو جمع دیا۔ ایک تو زمین بچھا دی، اب زمین دلدل بھی ہو سکتی تھی، زمین ایسی سخت بھی ہو سکتی تھی کہ آپ اگر کھودنا چاہیں تو نہ کھود سکیں۔ اللہ نے زمین کو ایسا بھی بنایا کہ اپنا گھر بنا لو، ایسا بھی بنایا کہ اگر اس کے اندر سے پانی نکالنے کی ضرورت ہے تو پانی نکال لو، اور پہاڑوں کو اس کے اندر خوشنما اور دل فریب انداز سے اللہ نے جمع دیا۔ اور تو اور وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، ایک تو زمین چٹیل پڑی رہتی نہیں، زمین کو غلہ، ترکاریاں، سبزیاں، پھول، میوے، غرض یہ کہ ہر خوشنما اور دل فریب چیزیں اللہ نے زمین سے اگائیں، جو ہر دیکھنے والی آنکھ کو بہترین معلوم ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کیا یہ تمام باتیں نصیحت کی باتیں، اس سے آدمی نصیحت نہیں حاصل کرے گا کہ جو اللہ زمین سے بہترین پھولوں کو، پھلوں کو، ترکاریوں کو، غلوں کو، میووں کو اگانے پر قدرت رکھتا ہے، کیا وہ انسان کے اندر دوبارہ زندگی نہیں ڈال سکتا؟ ادنا چیزوں میں غور کرنے سے انسان صحیح حقیقت تک پہنچ سکتا ہے۔ اللہ نے ان باتوں کو فرمایا کہ یہ باتیں یاد دلانے والی ہیں، جنہیں انسان غفلت میں پڑھ کر بھول گیا ہے کہ مجھے دوبارہ نہیں زندہ کیا جا سکتا۔ یہ روشن دلیلیں ہیں اللہ نے فرمایا۔ اور پھر فرمایا کہ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ، اور تو اور تم آسمان سے بابرکت پانی کو نازل ہوتے دیکھتے ہو، وہ ایک مردہ زمین پر برستا ہے، فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ، تو اسی مردہ زمین سے اللہ زندگی عطا فرما دیتے ہیں۔ کس طرح کہ جس زمین سے کچھ نہیں ہو رہا، وہاں اگر بارش ہو جائے اور ذرا جم کر بارش ہو جائے تو اس مردہ زمین کے اندر زندگی آ جاتی ہے۔ ابھی پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کعبہ کے ارد گرد جو پہاڑ ہیں، مکہ المکرمہ کے ارد گرد، مکہ میں بارش نہیں ہوتی، لیکن جب وہاں بارشیں ہوئیں تو اللہ نے انہی پہاڑوں کو سبزہ زار بنا دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ جب آسمان سے پانی برستا ہے تو زمین کیسی ہی مردہ کیوں نہ ہو، کیسا ہی وہاں کا ماحول کیوں نہ ہو، آسمان سے جب پانی برستا ہے تو ہر مردہ زمین کو زندگی مل جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ زمین کو، مردہ زمین کو پانی برسانے کی وجہ سے زندگی دے دیتا ہے تو کیا ایک انسان کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ اور پھر اس جہاں مردہ زمین پر پانی پڑا، فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ، پھر ہم اس مردہ زمین سے باغات اگاتے ہیں، کھیتی اور غلہ اگاتے ہیں، اور کھجور کے کیسے کیسے لمبے لمبے درخت اسی زمین سے نکلتے ہیں، اور کھجور کے درختوں پر کیسا بوجھ کھجوروں کا لدا رہتا ہے، اور ان کھجوروں کے کیسے بڑے بڑے گچھے آپ کو نظر آتے ہیں۔ کیوں؟ رزقا للعباد، بندوں کے رزق دینے کے لیے اللہ نے یہ انتظام کیا ہے۔ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، اور انتظام رزق کا بھی ہوا اور زمین کو بھی زندگی ملی۔ كَذَلِكَ الْخُرُوجُ، اللہ نے فرمایا کہ دیکھو اسی طرح زندگی
بھی اللہ دینے پر قادر ہیں کہ تم اپنے آپ کو مردہ سمجھتے ہو، مردہ ہو گئے، اللہ جب چاہیں گے جس طرح زمین کو زندگی عطا فرماتے ہیں ایک انسان کو بھی زندگی عطا فرما دیں گے۔ یہ تمام کے تمام دلائل اللہ رب العزت والجلال سمجھانے کے لیے انسان کو ارشاد فرما رہے ہیں۔ در حقیقت گمراہی اس وجہ سے آتی ہے ذہن کے اندر کہ آدمی اپنے علم کو یا اپنی قدرت کو اللہ کے قدرت پر کمپیئر کرنے لگتا ہے، سمجھتا ہے کہ جیسا میرا علم ویسے اللہ کا علم، جیسے میری قدرت ویسے اللہ کی قدرت۔ یہیں سے دراصل گمراہی کی ابتدا ہوتی ہے۔ ہمارا علم محدود ہے، ہم اپنے محدود علم کو اللہ کے لامحدود، یعنی جس علم کی کوئی انتہا نہیں ہے، اس پر قیاس کرتے ہیں کہ ہمارا علم جو ہے صرف دنیا کے اندر رہ کر ہم سوچ سکتے ہیں، اور اللہ کا علم تو لامحدود ہے، اس پر اس کو قیاس نہیں کرنا چاہیے کہ ہمارے سمجھ میں نہیں آتا، ہمارے علم میں نہیں ہے یہ بات کہ کیسے زندگی ملے گی۔ لہذا یہیں سے گمراہی شروع ہو جاتی ہے کہ آپ اپنے علم کو اللہ کے علم سے، اللہ کی جانکاری سے ملانے کی بھی کوشش نہ کریں۔ اسی طرح آپ اپنی قدرت کو، اپنی طاقت کو اللہ کی طاقت سے ملانے کی کوشش نہ کریں، گمراہ ہو جائیں گے۔ جس طرح آپ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی کو زندہ نہیں کر سکتے، اگر ہمارے سامنے کوئی مر جائے ہماری قدرت سے باہر ہے تو کیسے زندگی ملے گی؟ ارے اللہ کی قدرت لامحدود ہے، آپ اپنی طاقت کی طرح، اپنی قدرت کی طرح اللہ کی قدرت کو اگر سمجھنے کی کوشش کریں گے تو گمراہی ہو جائے گی۔ لہذا اللہ نے فرمایا کہ دوبارہ زندہ کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ ان تمام باتوں میں اگر انسان غور کرے گا تو اللہ کی قدرت سمجھ میں آئے گی، اور جب اللہ کی قدرت اور اللہ کا علم سمجھ میں آئے گا تو کبھی انسان اپنے علم کو، اپنی طاقت، قدرت کو اللہ کی قدرت کے مقابلے میں لانے کی کوشش نہیں کرے گا، اور جن لوگوں نے لانے کی کوشش کی وہ گمراہ ہوئے۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں أَفَلَمْ يَنظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ۔ بھلا کیا انہوں نے اپنے اوپر، کنہوں نے؟ یعنی جن لوگوں کو قیامت کے دن دوبارہ قبر سے اٹھائے جانے کا یقین نہیں ہے یا اعتراض کرتے ہیں، کیا ان لوگوں نے یا کوئی بھی مخاطب اپنے اوپر آسمانوں کو نہیں دیکھا کہ ہم نے آسمانوں کو کیسے بنایا ہے، اور ہم نے اسے یعنی آسمان کو خوبصورتی بخشی ہے، اور اس میں یعنی آسمان میں کسی قسم کے رخنے یعنی پھٹن نہیں ہے، اور آج تک پھٹن نہیں ہوئی، اور نہ سلنے کی ضرورت پیش آئی۔ یہ اللہ کی قدرت، بنانا اللہ کی ایک قدرت، خوبصورت کرنا یہ اللہ کی قدرت، اس کو محفوظ رکھنا یہ اللہ کی قدرت۔ ان تین قدرتوں کو اللہ نے اس آیت میں بیان فرمایا۔ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور زمین ہے کہ ہم نے اسے پھیلا دیا ہے اور اس میں پہاڑوں کے لنگر ڈال دیے ہیں، یعنی ایک لمبے سلسلے ہیں پہاڑوں کے زمین پر، اور اس زمین میں ہر طرح کی خوشنما چیزیں اگائی ہیں، یعنی جو دل کو اچھی لگتی ہیں۔ تبصرة وذکریٰ لکل عبد منیب، کیوں؟ تاکہ وہ یعنی انسان اللہ سے لو لگانے والے ہر بندے کے لیے، تاکہ وہ اللہ سے لو لگانے والے ہر بندے کے لیے
بصیرت اور نصیحت کا سامان ہو جائے، یعنی یہ تمام چیزیں بصیرت اور نصیحت کا سامان بن جائیں انسانوں کے لیے۔ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ، اور ہم نے آسمان سے برکتوں والا پانی اتارا، اور ایسا پانی اتارا کہ اس کے ذریعے باغات اور وہ اناج کے دانے اگائے جن کی کٹائی ہوتی ہے۔ کیوں؟ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ، اور وہ اناج کے دانے اگائے کہ جن اناج کے دانوں کی کٹائی ہوتی ہے، اور کھجور کے اونچے اونچے درخت اگائے جن میں تہ بتہ خوشے ہوتے ہیں، بڑے بڑے کھجوروں کے گچھے ہوتے ہیں۔ کیوں اگائے؟ تاکہ ہم بندوں کو رزق عطا کریں۔ رزق کا انتظام یہ بھی اللہ کی طرف سے قدرت کی نشانی ہے۔ غور کریں کہ اتنی بڑی مخلوق بھوکی نہیں سوتی ہے، کون رزق دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اور اس طرح ہم نے اس پانی سے ایک مردہ پڑے ہوئے شہر کو زندگی دے دی۔ بس اسی طرح انسانوں کا قبر سے نکلنا بھی ہوگا، یعنی قبروں سے نکلنے کو انسان اللہ کے لیے کوئی مشکل تصور نہ کریں۔ سبحان اللہ۔